اذان دینا۔ مقصود احمد سدھو صاحب یعنی پہچانی شخصیت ہیں۔ اصل میں تو ایجوکیشن کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے آج کے پروگرام بیٹھک کے ساتھ میں بابر الیاس حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا پروگرام انتہائی اہم ہے کیونکہ آج ہماری جو شخصیت ہیں اس پروگرام میں وہ چیچا وطنی کی اور ادب کے حوالے سے چیچا وطنی میں ان کا ایک اپنا نام مقام ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ مجھ جیسے لکھنے والوں نے ان سے سیکھا ہے یا ان کو دیکھ کے لکھنا شروع کیا ہے، ان کو پڑھ کے لکھنا شروع کیا ہے، تو یہ کسی طور پہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ میری مراد مقصود احمد سدھو صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے سوال و جواب کی نشست میں ہمارے ساتھ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بابا جی ریاض حسین ہوشیارپوری صاحب، اور ہماری آج کی بیٹھک میں ہمیں ایک اور شخصیت نے جوائن کیا ہے جو کہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ پس پردہ تو رہتے ہی ہیں، وہ ہے اقبال صاحب۔ تو جو آج کے ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں مقصود احمد سدھو صاحب کے جو مہمان ہیں وہ ہیں مقصود احمد سدھو صاحب کے جو شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں۔ ان کی ایم ایس سی ماس کمیونیکیشن کی، اس کے بعد پاک اسٹڈی، ایم اے پولیٹیکل سائنس اور صحافت کے ساتھ وابستہ ہوئے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے ایسا قلم تھام کے معاشرے کے مسائل کو اجاگر کیا، اپنے ارد گرد بکھری ہوئے لفظوں کو کہانیوں کی شکل دی، مسائل کو لفظوں میں پرویا کہ لوگوں نے پڑھ کے یہ سیکھا ہی نہیں بلکہ ان مسائل کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کی۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ چیچا وطنی کے کئی ایسے مسائل تھے کہ جن مسائل کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو بعد میں ان کا حل بھی نکلا۔ تو یہ مقصود احمد سدھو صاحب ڈیلی اصاف ملتان کے بیورو چیف ہیں، 400 سے زائد کالم اور فیچر لکھ چکے ہیں مختلف اخبارات میں، اور آج کل بھی ان کے مختلف اخبارات میں فیچر اور کالم شائع ہو رہے ہیں۔ کلچر پہ، کرائم پہ، کھیلوں پہ گہری نظر رکھتے ہیں، اور خاص طور پر گزشتہ دنوں جو ایک میں نے ان کے اندر بات محسوس کی وہ یہ کہ یہ ادبی حلقوں پر بھی کڑی نظر رکھتے ہیں کہ کہاں پر ادبی حلقے اچھا کام کر رہے ہیں، کہاں پہ ادبی حلقے برا کام کر رہے ہیں، کیا ان میں کمی ہے، کہاں پر وہ نوجوان کو ساتھ لے کے چلنا پسند کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی میں نے ان کے اندر ایک تڑپ دیکھی ہے۔ تو آج جو ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ سر آپ نے یہ سلسلہ کہاں سے شروع کیا، 1991 سے لے کے اور آج تک یہ سلسلہ جو چل رہا ہے یہ کیسے چل رہا ہے۔ 1991 سے لے کے 2011 تک یہ گلف میں رہے ہیں، اس کے بعد واپس پاکستان میں اپنی جو یہ مٹی کی خوشبو انہیں کھینچ لائی، اور 10 سے 12 سال ہو چکے ہیں اب چیچا وطنی میں رہتے ہیں، اور چیچا وطنی میں ہی بیٹھ کے اپنے کالم، فیچر، کھیلوں پہ، سیاست پہ، ادب پہ یہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو سر ہم آپ کو آج کے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ آپ سنائیں کہ کس طرح یہ سلسلہ آپ کا چلا اور آپ نے اس سلسلے میں کیا محسوس کیا؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو مجھے یہاں پر بلانے کے لیے میں تھینکفل ہوں کہ آپ نے اسپیشلی ناچیز کو یہاں پر بلایا۔ جہاں تک بات ہے شروع کرنے کی تو وہ یہ 99 کی بات ہے کہ میں پاکستان آیا، یہاں پر کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی تو ایک یہاں پر ایک آ رہا تھا میگزین اینٹی کرپشن ٹائم، جی جی، تو ان کے ساتھ میں نے وابستہ ہو گیا ان کے ساتھ، تو لیکن اتنا کچھ کام نہیں کر سکا۔ پھر 2005 میں نے روزنامہ اصاف کو جوائن کیا بطور بیورو چیف گلف، تو یہ سلسلہ چلتا رہا ایسے، لیکن اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں تھے۔ 2008 میں نے اپنا پہلا کالم لکھا جو کوئٹہ میں شائع ہوا، تو اس کے بعد پھر 2009 میں نے اس کو مستقل تھوڑا سا لکھنا شروع کیا، تو ڈیلی اوساف ملتان میں وہ میرے کالم چھپے۔ اس کے بعد سر 2-3 سال پھر وہ کام کے سلسلے میں یہاں سیٹلمنٹ ہوتی تھی، تو پھر 2014-15 سے اگریسو ہو کے اپنا کام شروع کیا۔ تب تک جو حالات ملک کے جو سیاسی حالات تھے اور جو کچھ کرائم اور یہ موجودہ سماجی جو طریقہ کار میں تغیر آ رہا تھا سوشل میڈیا کی وجہ سے، تو لکھنے کو بہت کچھ تھا، تو پھر یہ جو مسائل وہ ٹائم ٹو ٹائم آتے رہے ان کے اوپر لکھتے رہے۔
سر جی اس میں ایک بات ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی ایجوکیشن کے بعد ایم ایس سی کے بعد ایم اے اسٹڈی پاک اسٹڈی کے بعد اور ایم اے پولیٹیکل سائنس کے بعد کیا آپ ایجوکیشن کی طرف کیوں نہیں آئے؟ سر یہ اصل میں تو ایجوکیشن کے ساتھ ہی وابستہ ہیں ہم لوگ. سر یہ ادب کی فیلڈ ہوگی نا، صحافت کی فیلڈ ہوگی. ادب میرے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی ٹیچر پروفیسر کی طرف آپ آتے. سر ادب جو ہے وہ تو اسپیشلٹی ہے، غزل یا افسانہ یا دوسرے انشائیہ جو چیز لکھتے ہیں مطلب وہ مخصوص ہو گیا. جی جی. تو جہاں تک ایجوکیشن ہے تو اس کے ساتھ تو ہم ہیں. دیکھیے یہ سماجی جو سوشلائزیشن جو ہے جی جی یہ بھی تو ایجوکیشن ہی ہے. اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ میں مختلف اسکولوں میں جاتا ہوں 4-5 سال. صبح اسمبلیوں میں جاتا تھا، پھر وہ پشاور سالہ ہو گیا، پھر وہ سلسلہ رک گیا، اسمبلی بند ہو گئی تھی بچوں کی. تو صبح جا کر کیونکہ میرا ایک اسپیشل سبجیکٹ ہے موٹیویشن، جی جی تو میں بچوں کو یہ بتاتا تھا. یہ جو میرا ابھی جو میں نے آپ بات کر رہے تھے کہ پچھلے 3 سال میں نے 3 ڈگریاں مکمل کی ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ بتاتا ہے کہ جو ایج یا دیگر مسائل اگر آپ پرعزم ہیں، ڈٹرمنٹ ہیں، تو پھر یہ راستے کی رکاوٹیں نہیں ہیں. یہی میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کے راستے کی رکاوٹیں چھوٹی ہیں، آپ کا عزم بڑا ہے. اگر عزم آپ کا ہے تو پھر کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. تو ایجوکیشن کے ساتھ سر وہ موٹیویشن سے مجھے یاد آیا کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اس کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے چیچا وطنی کے اندر؟ خاص طور پہ میں بڑے شہر کی بات نہیں کر رہا کیونکہ بڑے شہر میں بڑے نام بڑے یہ وہ پڑے ہوں گے، ہمیں اپنے شہر سے اپنے لوگوں سے غرض ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سکولز میں جاتا تھا اور پھر یہ ثانیہ ہو گیا اور پھر آپ آف ہو گئے، تو آپ نے نہیں سوچا کہ آپ اس وقت اس طرف آ کے کچھ ایک کارواں لے کے چلیں کہ جو لوگوں کو موٹیویٹ کرے؟ سر جی ہم اپنی تو کہتے ہیں ہم نے تو چراغ جلا کر رکھ دیا. اب روشنی کس نے پانی ہے کس نے نہیں ہے ڈپینڈ کرے گا ہماری سوسائٹی کے اوپر. ہمارا کام تھا اذان دینا. اذان کے ساتھ کون چیز کون سنتا ہے کون آتا ہے وہ لوگوں کو ڈپینڈ کرتا ہے. سر اس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ نے ایک پہلے بات کی سیاست کی، میں اس طرف بھی آؤں گا، لیکن کیا آج کا جو میڈیا ہے یہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ سر جب ہم مختلف کسی قوم یا کسی ملک کے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ سماجی جو سوشلائزیشن ہے وہ پوری ایک ہی طرح کی پورے ملک کی ہوتی ہے. تو جیسے دیگر شعبے ہیں ان میں تنزلی ہے یا دوسرے شعبوں میں جو ہم مطلوبہ جو ہمارے مقاصد حاصل نہیں ہو رہے یا ہم کہہ رہے ہیں کہ تو اسی لحاظ سے یہ بھی شعبہ ان میں سے ایک شعبہ ہے. تو اگر آپ مجموعی طور پر دیکھو تو میں سمجھتا ہوں کہ جس لحاظ سے کام ہونا چاہیے جرنلزم میں وہ نہیں ہوتا. مطلب وہ ڈسآنیسٹی ہو رہی ہے اپنے پیشے سے یا اپنے مطلب کام سے؟ نہیں ڈسآنیسٹی نہیں کہہ سکتے سر. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جو لوگ جیسے کہ مفاداتی سیاست ہے اسی طرح مفاداتی صحافت ہے. مفادات کی بھیٹ چڑھ گئے. مفادات کی بھیٹ چڑھ گئے. مثال کے طور پہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب جو لوگوں کا ایک مخصوص ان کا نظریہ بن گیا ہے. جیسے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ بات کر رہے ہیں یا آپ کر رہے ہیں تو اس کی کریڈیبلٹی تھی، لوگ سنتے تھے. اب سامنے ہم ڈیوائڈ ہو چکے ہیں گروپس کی شکل میں، کسی خاص گروہ پارٹی یا کسی مقتبہ فکر کے ساتھ. سیدھے آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں تو لوگ یہ فیصلہ کر لیں گے فوراً یہ بندہ کیا بولے گا. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کے جمہور تعلق ہو گیا کہ جس بھی ٹی وی چینل بات کریں گے آپ کو تقریباً ایک جیسے لوکل بات ملے گا. ایک انڈیویجول ہونے کے ناطے ملکی لیول پہ ایک جو واقعتاً معاشرتی وسائل ہیں ان کی ڈسکس نہیں ہوتی. سر یہ سے میڈیا کی زبان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کمرشلائز ایک تو ہو گیا. سیکنڈلی جو ہے اسپیشلی کہ وہ اس کو ہم جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جمود کا شکار ایک خاص ٹارگیٹڈ قسم کا جو سب جرنلزم ہو رہی جو اپنی ٹارگیٹ کرتے ہیں اس چیز کو اور اس کے اوپر رہتے ہیں. آپ ہمارا پروگرام دیکھنے کے بعد کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارے سوال و جواب کیسے لگے، اور اگر آپ کسی بات پہ نشست کرنا چاہیں خود تو ہمارا نیچے نمبر چل رہا ہے، اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں چیچا وطنی کے حوالے سے. اور اگر آپ سر سے کسی اور موضوع پہ گفتگو چاہتے ہوں تو آپ نیچے رابطہ نمبر ہے اس پہ ہم سے رابطہ کریں. ہم انشاءاللہ بہت جلد ایک اور اصلاحی تربیتی اور لکھاریوں کے لیے نشست جو ہے وہ سر کے ساتھ اوپنلی کریں گے. یہ ہمارا پہلا پروگرام تھا، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.